بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 356 میں نماز جمعہ اور نماز عید کے جمع ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نماز عید اور نماز جمعہ کے ایک دن جمع ہونے کا حکم ذکر ہو رہا ہے۔ متعلقہ مسئلہ کی وضاحت اور روایات کا بیان آئے گا۔ امام جماعت کے حکم کا تذکرہ ہوگا۔ امام جماعت کا مسئلے کا اعلان کرنے کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ اتَّفَقَ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ تَخَيَّرَ الْقَرَوِيُّ الَّذِي حَضَرَهَا فِي الْبَلَدِ مِنْ قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ كَانَتْ أَمْ بَعِيدَةً بَعْدَ حُضُورِ الْعِيدِ فِي حُضُورِ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّيهَا وَاجِبًا وَعَدَمَهُ فَتَسْقُطُ وَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَيَكُونُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ تَخْيِيرِيًّا۔ فرماتے ہیں کہ اگر نماز عید اور نماز جمعہ ایک دن میں اتفاق ہو جائے، جمع ہو جائیں، تو تخیر القروی جو دیہات سے آ کر عید میں شریک ہوا ہے تو اس کے لیے ایک اختیار ہوگا۔ قروی وہ دیہاتی کو کہتے ہیں، قریت ان کی طرف منسوب ہے۔ الذی حضرہا فی البلد، جو قروی نماز عید میں حاضر ہوا ہے جو شہر میں برپا کی گئی ہے، من قریت دیہات سے آ کر شہر میں نماز عید میں شریک ہوا ہے۔ قریبتاً کانت ام بعیدتاً، چاہے قریب کے دیہات سے آیا ہو یا دور کے دیہات سے آیا ہو، اگر وہ دیہاتی جو شہر میں آ کر نماز عید میں شریک ہوا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ میں شریک ہو یا نہ ہو۔ بعد حضور العید، جب نماز عید میں وہ شریک ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے اختیار ہے فی حضور الجمعہ کہ وہ نماز جمعہ کی جماعت میں حاضر ہو یا پھر ظہر پڑھے۔ فَيُصَلِّيهَا وَاجِبًا، اگر وہ نماز جمعہ کی جماعت میں شریک ہو تو وہ اسے واجب کی نیت سے پڑھے گا، اور اگر اس کو چھوڑنا چاہے تو بھی اس کو اختیار ہے۔ عدمہ یعنی اگر وہ حاضر نہ ہونا چاہے تو بھی اس کو اختیار ہے۔ فَتَسْقُطُ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ، تو اس سے نماز جمعہ کا وجوب ساقط ہو جائے گا اور وہ نماز ظہر کو انجام دے گا۔ فَيَكُونُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ تَخْيِيرِيًّا، تو اس کے لیے نماز جمعہ کا وجوب وہ تخییری ہوگا، چونکہ جو شخص دیہات سے آ کر شہر کے نماز عید میں شریک ہوا ہے تو اس کو نماز جمعہ میں حاضر ہونے کے لیے اختیار ہے۔ اگر چاہے تو نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ دے، اگر چاہے تو پھر اس کو چھوڑ دے نماز جمعہ کو اور وہ اس کے ساقط ہو جائے گی، اور نماز ظہر 4 رکعت پڑھے۔ تو اس کے لیے جو نماز جمعہ کا وجوب ہے وہ تخییری ہے، یعنی اگر نماز جمعہ میں شریک ہو تو واجب کی نیت سے پڑھے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو چونکہ پہلے وہ ایک جماعت میں شریک ہو چکا ہے نماز عید کی، تو پھر وہ کیا ہے، ظہر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ وَالْأَقْوَى عُمُومُ التَّخْيِيرِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ، شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تخییر کا نظریہ ہے، یعنی جس نے نماز عید میں شرکت کی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ کی جماعت میں بھی شریک ہو یا پھر وہ کیا ہے نماز جمعہ میں شریک نہ ہو اور وہ کیا ہے ظہر پڑھ لے۔ تو یہ تخییر عمومی ہے، چاہے دیہات سے آیا ہوا بندہ ہو یا پھر جو ادھر موجود ہے شہر کا بندہ ہے، اس کو بھی اختیار ہے کہ اگر وہ نماز عید کے بعد وہ نماز ظہر پر اکتفا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔
لغیر الامام، لیکن امام جماعت کے لیے اختیار نہیں ہوگا، چونکہ اگر امام جماعت بھی کیا کرے نماز جمعہ کو چھوڑ دے تو پھر جمعہ کون پڑھائے گا؟ جمعہ برپا تو ہونا ہے، لیکن کیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے اختیار ہے، جب عید پڑھ لیں تو جمعے میں شریک ہوں یا نہ ہوں، لیکن امام جماعت کو بہرحال وہ رہنا چاہیے تاکہ جو لوگ مثلا جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ان کو جمعہ پڑھائے۔ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِهِ، جناب شہید اول نے اسی نظریے کو دوسری کتابوں میں اختیار کیا ہے۔ شرح الامہ میں تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ فقط یہ تخیر قروی کے لیے ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے دیہات سے آ کر شہر میں نماز عید میں شریک ہوتا ہے تو وہ کیا ہے نماز جمعہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن دوسری کتابوں میں انہوں نے اس تخیر کو واضح کیا ہے کہ یہ قروی دیہاتی کے لیے بھی ہے اور خود شہری کے لیے بھی ہے، جو وہاں قریب رہتا ہے اگر وہ بھی اس تخیر اور اختیار سے استفادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، نماز جمعہ کو چھوڑ کر وہ کیا کر سکتا ہے، نماز ظہر پر اکتفا کر سکتا ہے۔ اما ہوا فیجب علیہ الحضور، لیکن امام جماعت کے لیے نماز عید پڑھانے کے بعد نماز جمعہ کے لیے بھی حاضر ہونا واجب ہے، امام کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز عید کے بعد نماز جمعہ پڑھانے کے لیے بھی حاضر ہو۔ فَإِن تَمَّتِ الشَّرَائِطُ صَلَّاهَا، پس اگر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور جمعے کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو پڑھائے گا، وَإِلَّا سَقَطَتْ عَنْهُ، ورنہ اس سے نماز جمعہ ساقط ہو جائے گا، یعنی جب لوگ ہی نہیں آئے نماز جمعہ کو برپا کرنے کے لیے تو پھر اس سے نماز جمعہ ساقط ہو جائے گا، لیکن پہلے اس کے لیے تخیر نہیں ہے کہ وہ چاہے تو جمعے میں آئے چاہے تو جمعے میں نہ آئے، چونکہ اگر لوگ آتے ہیں تو جمعہ کون پڑھائے گا ان کو۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِعْلَامُ النَّاسِ بِذَلِكَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، اور مستحب ہے کہ امام جماعت لوگوں کو اعلان کرے کہ، اور وہ اعلان بھی خطبہ عید میں کرے، ان کو بتا دے کہ جناب چونکہ آج جمعہ اور عید ایک ہی دن میں آ گئے ہیں تو جن لوگوں نے نماز عید میں شرکت کی ہے نماز جمعہ میں ان کے لیے اختیار ہے، اگر وہ آتے ہیں تو ثواب کا کام ہے اور ان کو 2 فضیلتیں حاصل ہوں گی، اور اگر اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اختیار شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ یہ کیسے فر بنی ہے اور کس طرح اس کو حل کیا گیا ہے۔ جو شخص نماز عید پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کو جمعہ میں حاضر ہونا اختیار ہے، اگر عید والے دن ہی جمعہ ہو۔ مشہور قول کی بنیاد پر جو فقہائے شیعہ میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حلبی سأل ابا عبداللہ عن الفطر والاضحى اذا اجتمع یوم الجمعہ، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا نماز عید فطر اور عید قربان اگر یہ جمع ہو جاتی جمعہ کے دن، فرمایا اجتمعا فی زمان علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے دور میں اسی طرح عید اور جمعہ جمع ہو گئے تھے۔ فقال، امام نے فرمایا تھا من شاء ان یأتی الجمعۃ فلیأت ومن قعد فلا یضرہ ولیصلی الظہر، جو چاہے جمعہ کی جماعت میں بھی آ جائے اور جو چاہے کہ آج مثلا جمعے میں نہ آئے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ ظہر والی نماز پڑھے۔ باب 15 ابواب نماز عید میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن جنید نے اس جو رخصت اور اختیار ہے یہ دور سے آنے والے کے لیے خاص قرار دیا ہے، اگر دیہاتی دور کے دیہات سے آیا ہو یا نماز عید میں شریک ہونے والا دور سے آیا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ جمعہ کے لیے دوبارہ آئے یا نہ آئے، لیکن جو قریب والا ہے اس کو تو پھر نماز تو پڑھنی ہے، جمعے میں بھی اس کو آنا چاہیے۔ ابن جنید اسقافی ایک بہت بڑے محقق اور اپنے دور میں ایک فقیہ تھے، ان کی باتیں بھی جو ہے نا جی اگرچہ بعض اوقات شاذ بھی ہوتی ہیں یعنی مشہور کے خلاف ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس دلیل بہرحال ہوتی ہے۔ ادھر ان کے نظریے کی دلیل کیا ہے؟ اسحاق بن عمار ساباتی کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی
ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کان یقول، امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فانه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الاولى انه قد اجتمع لكم عیدان فانا اصلیهما جميعا فمن كان مكانه قاسیا فاحب ان ينصرف عن الاخر فقد اذنت له۔ امام علیہ السلام فرماتے تھے جس کے لیے دو عیدیں اور دو جماعتیں لوگوں کے لیے ایک دن میں جمع ہو جائیں، یعنی عید اور جمعہ جمع ہو جائیں، تو امام جماعت کے لیے سزاوار ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے خطبے میں ہی اعلان کر دے کہ آج تمہارے لیے دو عیدیں اور دو جماعتیں جمع ہو گئی ہیں، میں تو دونوں پڑھوں گا کیونکہ میں نے تو پڑھانی ہے۔ تو جس کا علاقہ اور گھر کیا ہے قاسین دور ہے، تو وہ اگر لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔ وسائل الشیعہ باب 15 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں امام علیہ السلام کا جو فرمان آ رہا ہے وہ ہے کہ جس کا علاقہ دور ہو، گھر دور ہو، تو پھر اس کو اختیار ہے، اگر وہ پلٹ جانا چاہے تو پھر دوبارہ آنا اس کے لیے واجب نہیں ہوگا۔ سلمہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اجتماع عیدان علی عہد رسول اللہ علی عہد امیر المومنین علیہ السلام فخاطب الناس فقال، امام علی علیہ السلام کے دور میں دو عیدیں یعنی عید اور جمعہ جمع ہو گئے، فرمایا هذا یوم اجتمع فیہ عیدان، اس دن دو عیدیں جمع ہیں، فمن احب ان یجمع معنا فلیفعل، جو شخص دونوں میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، ومن لم يفعل فإن له رخصتا یعنی من کان متنحیا، اور جو شخص دونوں میں شریک نہ ہو سکے تو اس کو رخصت ہے، یعنی جو شخص دور سے آتا ہے۔ تو ان دونوں میں صراحت کے ساتھ رخصت کو خاص کیا گیا جو دور سے آتا ہے، اور متاخرین فقہا کی ایک جماعت نے بھی اسی پر عمل کیا ہے۔ پھر یہ رخصت مأموم کے لیے ہے فقط، یعنی جو مقتدی ہے، کیونکہ نصوص کا ظہور اسی کے لیے ہے، بلکہ اسحاق کی جو روایت ہے وہ اس کے خلاف ظہور رکھتی ہے۔ تو واجب ہے امام پر حاضر ہونا، امام جماعت تو دونوں جماعتیں کرائے گا اور تو کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا اصحاب میں سے ایک جماعت نے قطع اور یقین کیا، ان میں سید مرتضیٰ بھی ہیں۔ تو شیخ طوسی سے جو خلاف میں ظاہر ہوتا ہے کہ تخیر امام کو بھی حاصل ہے، اگر وہ چاہے تو دوسری جماعت نہ کرائے، یہ اپنی جگہ قابل غور ہے، چونکہ امام بھی اگر چھٹی پہ چلا جائے تو مسجد کی پھر وہ جمعہ کی بالکل چھٹی ہو جائے گی۔ اور قاضی اور حلبیین دونوں سے جو ہے نا جی یہ منقول ہے کہ رخصت نہیں ہے، کیونکہ ادلہ وجوب جمعہ کی تخصیص کرنے سے قاصر ہیں۔ تو خبر حلبی صحیح و سند ہے اور عمل اصحاب بھی اس کی تائید کرتا ہے، تو اس کے تحت عمل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو دور سے آتے ہیں مامین، مشہور ہے کہ ان کے لیے کیا ہے رخصت ہے، اور بلکہ مشہور میں تو غیر جو دور سے نہیں آتے قریب سے آتے ہیں ان کو بھی ہے اختیار۔ صحیح حلبی کا اطلاق ہے تو پھر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اور نماز عید کے اندر وہ کیا کرے گا، امام جماعت اس کے خطبے میں اعلان کرے گا امیر المومنین علیہ السلام کے تأسی کرتے ہوئے، جیسا کہ صحیح حلبی میں ہے اور سلمہ کی روایت میں بھی ہے، اور بلکہ اس کو ہر امام جماعت کو عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ اسحاق بن عمار کی روایت میں ہے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح ہماری جو بحث تھی نماز عید کے بارے میں مکمل ہو جاتی ہے، اس کے واجبات، اس کا شرائط اور اس کے خطبات اور اس کی تکبیریں اور اس کی کیا کہتے ہیں قنوت وغیرہ سب بیان ہو گئے ہیں، اور اس کے متعلق جو مسائل تھے ان کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ ایک تذکر اور یاد دہانی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے چونکہ سال کے اندر ایک آدھ مرتبہ آتی ہیں، نماز آیات بھی بعد میں ذکر ہونے والی ہے، تو بعض اوقات ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں تازہ دم تو بھول کر مثلا کبھی نماز عید کو نماز آیات کی طرح پڑھا دیتے ہیں۔ نماز آیات میں رکوع زیادہ ہوتے ہیں اور نماز عید میں قنوت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نماز عید میں بھول کر انسان کیا کرے، نماز آیات کی طرح 5 رکوع کرانے لگے۔ تو
تو یہ چیزیں تذکر اور یاد دہانی، آج کل تو جدید وسائل بھی ہیں، تو انسان کو دیکھ لینا چاہیے ان مسائل کو۔ جب انسان مثلا اس کے لیے آمادگی کر رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا خطبہ وہ اس نے دے لینا ہے، اتنی بڑی جناب علی اس نے تبلیغ کر لینی ہے، لوگوں کو تقوی کی تلقین اور فضائل مسائب جو بیان کرتے ہیں وہ سارے وہ کر سکتا ہے، تو اس چیز کی طرف بھی اسے کیا ہے توجہ ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری جو ہے ملت اور پورے جناب علی علاقے کے سامنے وہ ایک نیا طریقہ بھی، مومنین بھی وہ کیا ہوتے ہیں، ایک عقیدت رکھتے ہوتے ہیں، پھر اس کا اتنا زیادہ اظہار نہیں کر پاتے، لیکن حیران ضرور ہو جاتے ہیں کہ اگر کیا ہے نماز آیات کو نماز عید کی جگہ پر اپلائی کیا جائے